السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار پالنہارا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں جو ہمیں حساب اور کتاب دینا ہے پروردگار، اس کی بھی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ اللہ کی بارگاہ میں جو حساب اور کتاب آخرت میں قیامت کے دن جو دیا جائے گا، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوئے نیزے پہ ہوگا اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت کی ہم نے کوئی تیاری ابھی تک نہیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیاری کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت حاتم بن طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بادشاہ وقت نے دعوت دی۔ اس نے کہا، حضور، دعوت کا دینا اور قبول کرنا سنت رسول اللہ ہے، آپ ضرور میرے دربار میں تشریف لائیں۔ تو بادشاہ وقت سے حضرت حاتم بن طائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تیرے وہاں 3 شرطیں ہیں، اگر تو قبول کرے گا تو آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا، حضور بتائیں۔ آپ نے کہا، پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میں بیٹھوں گا تو وہ مجھے بیٹھنے دے گا۔ دوسری شرط، اس نے کہا، جی حضور مان لیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو میں کھاؤں گا تو کھانے دے گا۔ انہوں نے کہا، شاید جو ہے حاتم بن طائی رحمۃ اللہ علیہ کچھ جو ایک چیز پسند آئے گی وہی کھائیں گے، دوسری چیز نہیں کھائیں گے۔ تو اس لیے اس نے بھی کہا، جی حضور مان لیا۔ تو اسی بات کہا کہ جو میں کہوں گا وہ تو کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا، اللہ کے ولی خلاف شرع حکم نہیں دیتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ حضور تینوں شرطیں منظور ہیں، آپ ضرور تشریف لائیں۔ بادشاہ آس پاس کے علاقوں میں اعلان کروا دیتا ہے، تمام آس پاس کی سلطنتوں کے بادشاہ راجکمار وہاں پہ حضرت حاتم بن طائی رحمۃ اللہ علیہ کی صرف زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بڑا لمبا چوڑا دسترخوان رہتا ہے، ایک سے ایک مزین غذائیں رہتی ہیں۔ اس شور و گل کے دوران اللہ کے ولی حضرت حاتم بن طائی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اندر آتے ہیں، اندر آنے کے بعد دیکھتے ہیں لوگوں کی چپلیں اتری رہتی ہیں۔ تو حضرت حاتم بن طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے جھولے میں سے کچھ چپلیں اور نیچے گراتے ہیں اور اس پر پالکی مار کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بادشاہ اس سے پہلے یوں کہتا کہ حضور وہاں کہاں بیٹھ گئے، یہاں آئیے، قالین پہ بیٹھیے، تخت پہ بیٹھیے۔ تو لیکن اس کی پہلی شرط رہتی ہے کہ میں جہاں میں بیٹھوں گا تو بیٹھنے دے گا۔ بادشاہ خاموش رہتا ہے۔ جیسے ہی کھانا شروع ہوتا ہے، حضرت حاتم بن طائی رحمۃ اللہ علیہ جیب سے ایک سوکھی روٹی نکال کے کھانے لگ جاتے ہیں۔ بادشاہ پھر خاموش ہو جاتا ہے کہ دوسری شرط یہ ہے کہ جو میں کھاؤں گا تو کھانے دے گا۔ اب تیسری شرط کی باری آتی ہے کہ حضور آپ نے چپلوں پہ بیٹھنا پسند کیا، میرے قالین پہ بیٹھنا پسند نہیں کیا، میں خاموش رہا۔ دوسرا، آپ نے میرے کھانے میں ہاتھ تک نہیں ڈالا، آپ نے اپنی جیب سے ایک سوکھی روٹی نکال کے کھا لی، میں خاموش رہا۔ حضور تیسرا بھی حکم فرما دیجئے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تیرے دربار میں بیچ میں گڈھا کر، ایک بڑا گڈھا کرایا جاتا ہے، اب اس میں لکڑیاں ڈالی جاتی ہیں، ان لکڑیوں میں آگ لگا، آگ بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ اس پہ ایک بڑا توا لا کے رکھ دے، ایک بڑا توا لا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس آگ کی وجہ سے وہ توا انگارے کے مانند لال ہو جاتا ہے۔ حضرت حاتم بن طائی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھتے ہیں اور ننگے پیر اس انگارے کے مانند لال توے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو کے یوں ارشاد فرماتے، اے لوگوں، جب زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، تب اس سے بھی بھیانک منظر ہوگا۔ حاتم نے آج ایک سوکھی روٹی کھائی ہے تو اللہ کو اس کی عطا کا حساب دینے کے لیے تیار ہے۔ اے لوگوں، تم روز مزین غذائیں کھاتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کا خوب جو ہے مزہ لیتے ہو، خوب کھاتے پیتے ہو۔ آؤ میرے ساتھ آ کے اس لال جلتے ہوئے توے پہ کھڑے ہو جاؤ، تو میں سمجھوں گا کہ تم نے آخرت کی تیاری کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آخرت کی تیاری کریں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں، قبر کی تیاری کریں۔ اللہ اس کے رسول کو حساب دینا ہے، ہمیں منہ دکھانا ہے۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے پروردگار۔ اس برے وقت میں پروردگار ہم سب کو صبر دے، اور پروردگار ہم سب کی روزیوں کو ہم پہ آسان کرے۔ کسی کا محتاج مت بنا پروردگار، تو تیرا اور تیرے محبوب کا محتاج بننا پروردگار، تیرے دوستوں کا محتاج بننا پروردگار، دنیا داروں کا محتاج نہ بنا پروردگار۔ ہم کو ہماری ضرورت کے مطابق عطا کر دے پروردگار۔ تو رحیم رحم کر دے، تو کریم کرم کر دے، ہم سب کی جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ نارے دوزخ سے بچا فردوس کر ہم کو عطا، بندہ غفار نوری با صفا کے واسطے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔